السلام علیکم، میں حسناد محمود، اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو 2023 کا ڈیکریٹو فلوسی 26 تاریخ کو اٹالین گورنمنٹ نے گزیٹا افیشیالے میں پبلش کیا ہے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اور اس میں دوماندہ کرنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ سب سے پہلی تو جو اس میں ڈیفرنٹ اور نئی بات ایڈ کی گئی ہے پچھلے سالوں کی بنسبت، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مالک کسی کے لیے ایسے ہی دوماندہ نہیں کر سکے گا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے علاقے کے یا جس علاقے میں اس کی فیکٹری موجود ہے اس علاقے کی چینترو پر امپیگو، یعنی کہ جو سینٹر ہوتا ہے جہاں پر جن لوگوں کے پاس کام نہیں ہوتا ان کی رجسٹریشن کی جاتی ہے، اس میں اس نے درخواست دینی ہے، اور اگر اس کو اپنی درخواست کے مطابق اپنا ریکوائرڈ بندہ اٹلی میں پہلے سے موجود لیگل بندوں میں سے، یعنی کہ جس کے پاس پہلے سے ہی پرمیسو سی سوجورنو موجود ہے یا وہ اٹالین نیشنل ہیں، ان میں سے اگر کوئی بندہ اسے کام کے لیے اویلیبل ہوگا اور چینترو پر امپیگو اس کو وہ بندہ مہیا کرے گا، تو اس کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اس کا کانٹریکٹ کرے اور باہر سے وہ بندہ نہیں بلا سکے گا جب تک اسے یہ چیز کنفرم نہ ہو جائے کہ اسے اٹلی میں کوئی بندہ لیگل جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، اس کے بعد وہ اس کو بلا سکے گا باہر والے بندے کو۔ اس میں سیکٹر کون کون سے شامل ہیں؟ ایز یوزول اس میں ایگریکلچر سیکٹر شامل ہے، یعنی کہ جس کو سیزنل یا موسمی ویزا کہتے ہیں، وہ والا سیکٹر شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ٹورزم اور البرگی والا، یعنی کہ جو سیاحت سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں یا ہوٹلز، بڑے ہوٹلز وغیرہ میں کام کرتے ہیں، وہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایڈیلیتسیا یعنی کہ کنسٹرکشن والا سیکٹر شامل ہے، اور اس میں ٹیلی کمیونیکیشن، میکینیکل کام کرنے والے اور بندرگاہوں پر کام کرنے والے لوگوں کا سیکٹر شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنی پرمیسو دی سوجورنو اس کوٹے والی امیگریشن میں چینج کروا سکیں گے، ان میں سب سے پہلے تو لورو سٹاجونالے والی سوجورنو شامل ہیں، یعنی کہ جن کے پاس پچھلے سال کی پرمیسو دی سوجورنو ہے لورو سٹاجونالے والی، وہ چینج کروا سکیں گے۔ جن کے پاس اسٹڈی یا ریسرچ کی یا پروفیشنل کسی بھی قسم کی کوئی سجور ہے، وہ بھی اس کو چینج کروا سکیں گے۔ اس کے علاوہ جن کے پاس کسی یورپین یونین کے کسی دوسرے ملک کی سیمپرے کی سجور موجود ہے اور اٹلی میں ان کو کام مل جاتا ہے، تو وہ بھی اپنی سجور چینج کروا سکیں گے۔ یہ سارا کام کوٹے پر بیس ہوگا، یعنی کہ جب تک کوٹا مہیا ہوگا کسی پریفیکچر میں تب تک تو دوماندے اوکے کیے جائیں گے۔ اگر کوٹا ختم ہو جائے گا تو پھر وہ دوماندے ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں گے۔ دوماندہ سینڈ کرنے کی جو ڈیٹ ہے وہ 26 یا 27 مارچ سے شروع ہوگی، اور ڈاکومنٹس جو ریکوائرمنٹ ہوگی ڈاکومنٹس کی، یا اس میں دوماندہ کس طرح کیا جائے گا اور اس میں چینترو پر امپیگو کو کیسے شامل کیا جائے گا، ان ساری چیزوں کی ڈیٹیل ابھی آنا باقی ہے، جو کہ اس قانون میں جتنی بھی منسٹریز شامل ہیں ان ساروں کی طرف سے مل کے ایک چرکولارے اپلیکاتیوا، یعنی کہ جس میں ہدایات اور عمل کرنے کی جو صورتحال ہے وہ ساری بتائی جائے گی، وہ جاری کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر دوماندے ہونا شروع ہوں گے۔ دوماندے جو ہیں وہ کوٹا ختم ہونے تک 31 دسمبر تک کیے جا سکیں گے۔ باقی جیسی جیسی اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل آتی رہے گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔